ویلکم بیک خواتین و حضرات. جیسے جیسے رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، پورے مہینے کے دوران ہماری جو خوراک ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خوراک میں توازن ہم برقرار نہیں رکھ سکتے، اور طرز زندگی سے متعلق کئی مسائل ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر لوگوں کو سستی، پانی کی کمی، معدے کی تیزابیت، وزن میں اضافہ یا پھر کمی اور توانائی کی کمی جیسے شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ افطار اور سحری میں آپ کی متوازن غذا کی بجائے زیادہ تلی ہوئی یا پھر میٹھی اشیاء کا استعمال بڑھ جاتا ہے، جبکہ پانی اور صحت بخش غذاؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ماہرین کے مطابق رمضان کے آخری دنوں میں اپنی غذا اور معمولات کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ جسم کو متوازن رکھا جا سکے اور عید تک صحت برقرار رہے. اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے کہ رمضان میں صحیح غذا اور درست عادات کس طرح ہماری صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل جی، اور اسی پر بات کرنے کے لیے اسافر رمضان کے سیٹ پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر سہیب خان. آپ ڈائٹیشین ہیں. تھینک یو سو مچ سہیب فار یور ٹائم. کیسا چل رہا ہے رمضان؟ کیسا گزرا رمضان؟ اب تو بس اختتام ہی ہے رمضان کا. بس الحمدللہ رمضان تو بس سمجھ لے لوگوں کے صحت کو، لوگوں کو وزن جو پیٹ نکلے ہوئے ہیں اس کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہی کوشش کر رہے ہیں تقریباً 10-12 سال سے. تو الحمدللہ سے اچھا جا رہا ہے. اچھا سہیب، مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طرح حسنین نے بات کی اپنے ابتدا میں بھی، آف دا ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے، یہ جو اب جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے، تھکن، کمزوری، حالانکہ ایکٹیو ہونا چاہیے اب ہمیں کیونکہ اینڈ والے روزے بھی ہیں، لیکن ہم تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا، کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں ایسا اس طرح سے، پھر ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ اصل میں جو مین ہماری سوسائٹی میں مسئلہ ہے آج کل، ایک تو وزن کا ہے اور دوسرا یہ سستی کا، کھانے پینے کم ہے، کام ہمارے نہیں ہو رہے. تو مینلی ان چیزوں میں جو چیز انوالو ہے وہ ہے ہم جو ہے نا بیلنس سے، نیچر سے، فطرت سے دور ہو گئے ہیں. اگر ہم اس پہ آ جائے اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، اور اسپیشلی ابھی جو رمضان چل رہے ہیں، یہ تو سمجھ لے ایسا مہینہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وزن کے حوالے سے، سستی کے حوالے سے، یا کوئی اور کمپلیکیشن، کوئی میٹابولک سنڈروم ہے ان کو، ایون میں بات کروں گا شوگر کے حوالے سے، تو یہ ان کے لیے سمجھ لو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے میری نظر میں. عبادت، ثواب وہ اپنی جگہ، لیکن صحت کے حوالے سے یہ مہینہ سمجھ لے جن لوگوں کا ہارمونل سسٹم بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہے، جو جیسے ابھی حسنین بھائی ڈسکس کر رہے تھے کہ میں بڑا محتاط ہوں اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ویٹ ایک جگہ پہ سٹک ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایشوز ہمارے جو ساتھ ہو رہے ہیں، یہ مینلی ہمارے ہارمون کی امبیلنس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہ بڑی معمولی سی چیزیں ہوتی ہے لیکن ہم اس کو نوٹس نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں بہت زیادہ کھانا پینا کروں گا اور آپ بہت کم اماؤنٹ میں لیں گی چیزیں، لیکن آپ پہ وہ کم اماؤنٹ کا کھانا پینا لگتا ہے آپ کے جسم پہ، آپ کے فیٹس میں کنورٹ ہوتا ہے، اور ادھر میں کھا پی کے سب کچھ انجوائے کر کے فیٹ سمارٹ بھی ہو اور سمجھ لو ایک ہیلدی کنڈیشن میں ہوں. تو مینلی جو چیز اس میں انوالو ہے وہ ہے ہمارا ہارمونل سسٹم. اب ہارمونل سسٹم کو ٹھیک کرنے کا رمضان کا جو مہینہ ہے، سمجھ لے یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اس میں جتنے بھی ہمارے جو ہارمون ڈسٹرب ہوئے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے وزن کے حوالے سے ہے یا جو ہمارے کوئی اور کمپلیکیشن ہے اس کے حوالے سے ہے، تو وہ اس کے لیے قدرتی طور پہ جو ہے نا ریسیٹ ہونے کا مہینہ ہے. اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی بندہ سمجھ لو، میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہوں گے تو ان کے لیے بھی سمجھ لو ایک آسانی ہو جائے گی. سمجھ لے آج کل ہماری سوسائٹی میں ہر گھر میں شوگر کا ایشو ہے. اب اگر رمضان آ گئے نا تو یہ اللہ کی طرف سے کیسے تحفہ ہے ہمارے لیے. ہماری جو فاسٹنگ ہوتی ہے 10-12 گھنٹے کی، اس دوران سمجھ لے ہمارا جو انسولین کا لیول ہے بلڈ میں وہ بالکل کم پڑ جاتا ہے. اور شوگر ہمیں کیوں ہو رہا ہے، ہمیں موٹاپا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے انسولین جب باڈی میں زیادہ ہوتے ہیں تو یہ فیٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ فیٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جو ویزرل فیٹس ہے، ہمارے بیلی فیٹس ہے، اس کی وجہ سے باہر نکل آتے ہیں. اب اگر روزہ ہم نے رکھ لیا 10-12 گھنٹے کی، ہم لوگ جو ہے نا روزے کی حالت میں کچھ پی نہیں رہے، کچھ کھا نہیں رہے، تو یہ جو ہمارا سٹور فیٹس ہوتا ہے انسولین کا، انسولین پام میں، یہ اس کو باڈی اس کو یوز کرتی ہے انرجی پرپس کے لیے، اس کو استعمال کرنا شروع کرتی ہے. تو ایک تو ہماری جو ہے نا چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو انسولین کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور یہ جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سمجھ لو ہمارا میٹابولزم بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. پھر ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن وہ ہمارے انرجی پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے، نہ کہ اس کو کوئی میسنجر جا کے سگنل دے کہ آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے اور ہم آگے اپنے
بیلی فیٹس کو اور اپنے جو باڈی شیپ ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے مین چیز انوالو ہوتی ہے. سوئی پہ جس طرح آپ نے پورا ایک تفصیل سے بتا دیا, لیٹ سپوز اگر کسی بھی شخص کو اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ آپ سے کنسلٹ کرے یا کسی ڈائٹیشین سے کنسلٹ کرے, یا اس سے پہلے کیا وہ کچھ ٹیسٹ بھی اس کو کروانے چاہیے کہ وہ ٹیسٹ لے کے آپ کے پاس آئے کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کچھ سجیسٹ کریں؟ حسین بھائی بالکل ضروری ہے یہ چیزیں. ایک تو ہماری سب سے بڑی جو غلطی ہے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں کہ اپنے طرف سے چیزوں کو کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ہمیں کمپلیکیشن کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا. مطلب ایک ایکسپرٹ بندے کو پتا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, حسنین کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, میری ریکوائرمنٹ کتنی ہے. اب اس کے حساب نے ہم نے جو ہے نا اپنی ڈائٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور جو ہماری ضروریات ہوتی ہے, ہماری جو نیوٹریشنل ویلیو ہے, ہماری جو ریکمنڈیشن ہے, اس کے مطابق ہم نے اس کو لینا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ایک ایکسپرٹ بندہ بتا سکتا ہے. اگر ہم اس میں کمی زیادتی کریں گے تو ہم مزید کمپلیکیشن کی طرف جائیں گے. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے مطلب آپ اگر میرے پاس آئیں گے تو ایک تو سب سے اول میں آپ کی ہسٹری لوں گا کہ آپ کی کھانے پینے کی روٹین کیا ہے, آپ کی ورک کیا ہے, آپ کا جو ہے نا سٹریس لیول کیا ہے, آپ کی جاب کس ٹائپ کی ہے, آپ سٹریس تو نہیں لے رہے. تو یہ چیزیں جب کلیئر ہوگی مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کی باڈی میں کس چیز کی کمی ہے. تو اس میں اسپیشلی کچھ ایسے مطلب حسنین بھائی یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو اگر میں آج تقریباً سمجھ لو ہماری پورے پاکستان کی لوگوں کی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گی کہ چکر مین کیا ہے. بڑی معمولی سی چیزیں ہیں جس کو ہم سکپ کر رہے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں, اور ہمارے گھروں میں ہمارے کچن میں یہ سمجھ لے بالکل اینی ٹائم اویلیبل چیزیں ہیں یہ. اب یہ چند جو نیوٹرینٹ ہے نا, یہ اگر ہمارے باڈی میں کم ہے, اب میں حسنین بولے گا کہ میں نے تو سب کچھ کیا ہے, ڈائٹ بھی کر رہا ہوں, فزیکل ایکٹیویٹی بھی کر رہا ہوں, میرا وزن کم نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ میرا سوچ جائے گا کہ وجہ کیا ہے, لاجک کیا ہے پیچھے, ان کی باڈی میں کون سا اس طرح کا چکر ہو رہا ہے. تو اس میں نمبر ٹاپ پہ جو ہمارے پاس ہے, جس طرح کچھ امپورٹنٹ نیوٹرینٹ میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے وٹامن ڈی ہو گیا. اگر کسی کی باڈی میں وٹامن ڈی کی مقدار اپنے ریکمینڈڈ سے کم ہے تو وہ بھلے ہی پورا دن روزہ رکھے, بھلے ہی وہ پورا دن ورزش کرے, اس کا وزن کبھی کم نہیں ہوگا, الٹا اس کی باڈی میں فیٹ سٹور ہوتے جائیں گے. سیکنڈ ون پہ جو ہے ہمارے پاس میگنیشیم کا, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ بڑی معمولی چیز ہے. گھر میں ہمارے جو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دن میں جو ہے نا سیلیڈ کھائے اور ایک اتنا پورشن جو ہے نا ڈرائی فروٹس کا کھائے, اور آپ دن میں جو ہے نا سبزی, روٹی, چاول, گوشت, فروٹ, میٹھا یہ سارے اپنے کچن میں اویل کریں, یہ ساری چیزیں اس سے پوری ہو رہی ہے. جو ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہ سپلیمنٹ کے پیچھے جانا ہے, نہ کسی اور جو ہے نا انہیلدی وے کی طرف ہم نے جانا ہے, یہ ہم اپنے نیچرل فوڈ سے یہ چیزیں ریکور کر سکتے ہیں. تو میگنیشیم کا کام یہ ہے کہ میگنیشیم آپ کے باڈی میں جتنے بھی فیٹس ہوتے ہیں یہ اس کو باہر نکالتا ہے. اگر یہ باڈی میں کم ہو جاتا ہے تو پھر باڈی جو ہے نا وہی فیٹس لا کے اپنے باڈی میں سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس کا نقصان ہو گیا. اس طرح ہمارے پاس آئرن ہو گیا. اگر آئرن کی ہماری جسم میں ڈیفیشنسی ہے تو وہ ہمارے سمجھ لے جو خلیات ہے, جو سیلز ہے باڈی میں جتنے, اس کو آکسیجن جو ہے نا سپلائی کرتی ہے. یہاں پہ اگر ہمارے پاس آئرن کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ تو سمجھ لے جو ہم کھانا پینا کر رہے ہیں وہ تو ادھر پہنچائے گا ہی نہیں, اور پھر اس کو جو انرجی چاہیے ہوگی تو اس کو آپ نے نا ایک ایسی تار چھیڑ دی ہے کہ جو ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ختم نہیں ہو سکتی. اور آپ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں, مارننگ شو میں تواتر کے ساتھ بلائیں گے تاکہ لوگوں میں یہ آگاہی آئے کہ ہم کس طرح سے اس موٹاپے کو دور کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اٹس پلیجر ٹاکنگ ود یو. خواتین وزات اوصاف رمضان میں ہم نے آپ کو آج بتا دیا کہ آپ اپنا ویٹ کیسے کم کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے, کیونکہ مارننگ شو میں ہم ان کو بلائیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں ہم اور کس طرح سے ہم اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.